نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے تسکین جان نثار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان نثار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ احباب ذی وقار، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک رات چاند اپنے جوبن پہ تھا، اپنی روشنی سے کائنات کو جگمگا رہا تھا، اور چاند کی 14ویں رات کی روشنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ منور اور روشن تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ نے اس وقت سرخ داری دار چادر زیب تن کیے ہوئے تھی، اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر وہ چادر بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ والضحیٰ بڑا ہی چمک رہا تھا۔ میں آج کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا کہ جس کی 14ویں کی روشنی پوری کائنات کو جگمگا رہی ہے، دوسری طرف میں اللہ کے پیارے نبی کے رخ والضحیٰ کی طرف نظر دوڑاتا کہ آج فیصلہ کروں کہ کیا آسمان کے چاند کی روشنی زیادہ ہے کہ میرے محبوب آقا کے رخ والضحیٰ کی چمک زیادہ ہے۔ میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی زمین کے چاند کی طرف دیکھتا، جب دونوں کو دیکھ دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میں نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ تو میرے محبوب آقا کے رخ والضحیٰ سے خیرات حاصل کر رہا ہے۔ میرے محبوب آقا کے چہرے کی چمک اور روشنی آسمان کے چاند کی روشنی سے بہت زیادہ ہے، اس لیے میرے محبوب کے حسن و جمال جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ پوری کائنات جس میں چاند اور سورج بھی شامل ہے، وہ سارے کے سارے میرے محبوب آقا کے چہرہ والضحیٰ کی روشنی سے منور اور جگمگا رہے ہیں۔ اس لیے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانا کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔